اللہ آپ کو کچھ بڑا دینے والا ہے۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھی ایسے لمحات آتے ہیں جب سب کچھ رک سا جاتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتیں، کوششیں بے نتیجہ محسوس ہوتی ہیں، دل تھک جاتا ہے اور انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید اللہ نے اس کی دعائیں سننی چھوڑ دی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ خاموش ہوتا ہے تب وہ کچھ بڑا لکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی خاموشی کسی انکار کی نہیں بلکہ تیاری کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسے حالات گزر رہے ہیں تو جان لیجئے کہ اللہ آپ کو کچھ بڑا دینے والا ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ 3 نشانیاں جو اس بات کا اشارہ دیتی ہیں کہ اللہ آپ کے لیے بہت بڑا انعام تیار کر رہا ہے۔ نشانی نمبر 1، آزمائشوں کا بڑھ جانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ سورۃ البقرہ 155۔ جب انسان پر آزمائشیں بڑھنے لگتی ہیں تو وہ گھبرا جاتا ہے، مگر یاد رکھیے آزمائش کے بعد عطا کا موسم آتا ہے۔ اللہ کسی بندے کو چھوٹے درجے سے اٹھا کر بڑے مرتبے پر لے جانا چاہتا ہے تو پہلے اسے صبر اور یقین کے امتحان سے گزارتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ زندگی اچانک مشکل ہونے لگتی ہے، وہ راستے جو آسان تھے بند ہونے لگتے ہیں، وہ لوگ جو قریب تھے دور ہونے لگتے ہیں، دعائیں جو جلدی قبول ہوتی تھیں اب تاخیر سے پوری ہوتی ہے۔ یہ سب اس بات کی نشانی نہیں کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ آپ کے ایمان کی بنیاد مضبوط کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر برداشت پیدا ہو، دل میں یقین قائم ہو، اور زبان سے الحمدللہ نکلنا نہ رکے۔ جب آپ مصیبت میں بھی الحمدللہ کہنا نہیں چھوڑتے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کا فضل قریب ہے۔ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، غلام بنایا گیا، قید کیا گیا، مگر آخرکار اللہ نے انہیں مصر کا بادشاہ بنایا۔ اسی طرح جب آپ پر مشکلات بڑھنے لگے تو جان لیجئے کہ اللہ آپ کو عزت دینے والا ہے، وہ بھی ایسی کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ یہ آزمائش اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا رب آپ کو چھوڑ نہیں رہا بلکہ آپ کو تیار کر رہا ہے۔ نشانی نمبر 2، دل کا بے چین ہونا اور دنیا سے دل الفاٹے جانا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ کا دل دنیا کی چیزوں سے الفاقتا جاتا ہے۔ وہ چیزیں جو پہلے خوشی دیتی تھیں اب ان میں لطف نہیں رہتا، لوگوں کی باتوں کا اثر دل پر نہیں ہوتا، اور ایک عجیب سی بے چینی ہر وقت دل میں رہتی ہے، جیسے کچھ بڑا ہونے والا ہو مگر سمجھ نہیں آتی کیا۔ یہ کیفیت عام نہیں بلکہ روحانی تبدیلی کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو دنیا کے مقام سے اٹھا کر قرب الہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو پہلے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکالتا ہے، کیونکہ جب تک دل دنیا میں الجھا رہتا ہے اللہ کی عطا کا ظرف نہیں بنتا۔ جب آپ کا دل دنیا سے الفاقتا جائے، جب آپ تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنے لگے، جب آپ کو رات کے سناٹے میں سجدہ سکون دینے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ کے قریب آ رہا ہے اور آپ کو وہ دینے والا ہے جو دنیا کے کسی خزانے میں نہیں۔ اللہ اپنی نعمتوں سے پہلے انسان کے دل کو خالی کرتا ہے تاکہ جب وہ عطا کرے تو دل میں صرف وہی بسے۔ آپ کے اندر جو بے چینی ہے وہ محرومی نہیں بلکہ رب سے جڑنے کی تیاری ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان اللہ سے سچی بات کرتا ہے، دل کے بوجھ ہلکے کرتا ہے اور کہتا ہے، اللہ اب جو بھی دینا اپنے پاس سے دینا۔ ایسی دعا جب نکلتی ہے تو عرش ہلتا ہے، فرشتے آمین کہتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے، میرا بندہ تیار ہے، اب اسے وہ دوں گا جو اس نے کبھی مانگا بھی نہیں۔ نشانی نمبر 3، دل میں چھپی امید کا زندہ رہنا۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ تمام تر تھکن اور مایوسی کے باوجود آپ کے دل میں ایک چھوٹی سی امید باقی رہتی ہے۔ آپ کے اندر ایک احساس رہتا ہے کہ اللہ میرے لیے کچھ بڑا لکھ رہا ہے۔ یہ احساس کوئی عام سوچ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ سورۃ الحجر 49۔ اگر اللہ آپ کو بھول جاتا تو وہ آپ کے دل میں یہ یقین نہ رکھتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ایمان، یہ امید، یہ یقین اسی رب کی عطا ہے۔ جب آپ بار بار گرتے ہیں مگر ہمت نہیں ہارتے، جب آپ کے آنسو بہتے ہیں مگر زبان سے اللہ بہتر کرے گا نکلتا ہے، جب آپ کے خواب ٹوٹ جاتے ہیں مگر دل کہتا ہے اللہ میرا حامی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ کے لیے وہ دروازہ کھولنے والا ہے جو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا آپ کی زندگی۔ یاد رکھے اللہ دیر ضرور کرتا ہے مگر اندھیر کبھی نہیں کرتا۔ جو چیز وہ چھین لیتا ہے اس سے کہیں بہتر واپس دیتا ہے، اور جو بندہ سجدے میں گر کر رو پڑتا ہے اس کے لیے وہ ایسے راستے بناتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ کا انعام جب ملتا ہے تو خاموشی سے بدل دیتا ہے سب کچھ۔ اللہ کا نظام بہت نرم اور خاموش ہوتا ہے، وہ کبھی شور مچائے بغیر انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔
ایک دن آتا ہے جب وہ دروازے کھلنے لگتے ہیں جو برسوں بند تھے، وہ لوگ واپس آنے لگتے ہیں جن کے جانے سے دل ٹوٹا تھا، اور وہ خواب پورے ہونے لگتے ہیں جن کے لیے اپنے سجدوں میں راتیں گزاری تھیں۔ تب انسان سمجھتا ہے کہ اللہ کبھی خاموش نہیں تھا، وہ بس وقت مقرر کر رہا تھا۔ کبھی کبھی اللہ دیر اس لیے کرتا ہے تاکہ جب وہ عطا کرے تو آپ کا دل شکر سے بھر جائے اور آپ اپنے رب سے اور زیادہ قریب ہو جائے۔ دل کو یقین دلا دیجئے، اللہ آپ کو نہیں بھولا۔ جب بھی زندگی میں کچھ سمجھ نہ آئے، جب بھی دل ٹوٹنے لگے، جب بھی دعائیں خاموش ہو جائے، تو بس ایک بات یاد رکھیے، اللہ آپ کو کچھ بڑا دینے والا ہے۔ شاید آپ کو وہ عزت دے جس کے لیے لوگ ترستے ہیں، شاید وہ رشتہ واپس دے جس کے لیے اپنے رو رو کر دعائیں کیں، شاید وہ آپ کو وہ سکون دے جو کسی انسان کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کی قربت میں ہے۔ اللہ کی عطا ہمیشہ بڑی ہوتی ہے، لیکن وہ عطا اس کے بعد آتی ہے جب دل ٹوٹ کر اللہ کہنا سیکھ جاتا ہے۔ خلاصہ، اللہ جب کسی بندے کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو پہلے 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں تاکہ آپ کے ایمان کی جڑیں مضبوط ہوں، دل دنیا سے الفاقتا جاتا ہے تاکہ آپ کا دل اللہ کے لیے خالی ہو جائے، امید باقی رہتی ہے کیونکہ اللہ آپ کے دل میں اپنی روشنی ڈالتا ہے۔ یہ تینوں نشانیاں اس بات کا پیغام ہیں کہ اللہ آپ کو بھول نہیں گیا بلکہ آپ کو منتخب کر چکا ہے۔ آپ کا رب آپ کو آزما رہا ہے کیونکہ وہ آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ آپ کا رب آپ کو خاموشی میں رکھ رہا ہے کیونکہ وہ آپ کے لیے وہ لکھ رہا ہے جو آپ نے کبھی مانگا بھی نہیں۔ آخر میں دل سے کہیے، اے اللہ، جو تو نے روکا وہ بھی بہتر، جو تو نے دیا وہ بھی بہتر، اور جو دینے والا ہے وہ یقیناً سب سے بہتر ہوگا۔ یقین رکھیے، جب اللہ دیتا ہے تو وہ بہت بڑا دیتا ہے۔ سپارکلز